جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ چونکہ یہ چشتی نظامی سلسلے کے بزرگ ہیں اور مجھے حضرت نظام الدین محبوب الہی، خیر اس سلسلے میں تو ایک سے ایک درخشاں ستارہ ہمیں نظر آتا ہے۔ خواجہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں متعلق اگر پوری ترتیب کی بات کروں، میں خواجہ غریب نواز سے خواجہ قطب الدین، بابا فرید الدین، حضرت نظام الدین، حضرت صابر علاء الدین، حضرت جمال الدین، جس طرف آپ نگاہ کیجئے ایسا آسمان چشت، آسمان ولایت، ایسا چشتیہ سلسلے کے بزرگوں سے روشن نظر آتا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک ستارہ آپ کو اس سلسلے میں ملتا ہے، اور ایسے بہت سارے یقیناً غیر معروف علماء کرام ہوں گے جو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں موجود ہوں گے، اور ان کا ایک اپنا کردار اور ایک اپنا، بہت سارے ایسے بزرگ میں نے دیکھے ہیں جو روح پوش بھی ہوئے اس سلسلے کے اور منظر عام پر نہیں آئے، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے منظر، یہ میں سمجھتا ہوں اولیاء اللہ کے تو دل ایسے ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اب ان کی طلب نہیں ہوتی، طلب اسی کی ہوتی ہے۔ یہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ چاہیں کہ لوگ ان کے وصال فرما جانے کے بعد بھی لوگ آیا کریں تو اللہ رب العزت ایسے ہی روشنیاں لگا دیتا ہے، ایسے ہی میلے لگا دیتا ہے۔ ایسے اولیاء اللہ بھی موجود ہوں گے یقیناً بکثرت، کہ جن کو لوگ اس انداز سے نہیں جانتے ہوں گے، اور یہ یقیناً ان کی ذاتی خواہش میں یہ بات شامل ہوگی۔ اولیاء کرام کا وتیرہ جو میں آج ایک میسج کی شکل دو مصروں میں دینا چاہتا ہوں، ظاہر ہے ہم سنتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ماضی کا کوئی غم ہے، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے، نہ فردہ کی کوئی فکر ہے، تو رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ میں جناب مفتی طاہر تبسم صاحب قبلہ جہاں اولیاء کاملین غریبوں کی کفالت کر رہے ہیں، وہاں ایک پروگرام میرا کیو ٹی وی پہ چلتا ہے حشت بہشت کے نام سے، سلاسل چشت کی جو ظاہر مجالس ہیں، آپ نے یقیناً کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ کچھ لے کر جا رہا ہے جو ویسے بکثرت دروس سے اسے حاصل نہیں ہو رہا، لیکن ایک صحبت سے کتنا علم لے کے جا رہا ہے۔ مطلب ایک چور بھی آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں قطب اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ برکتیں اور غریبوں پہ مہربانیاں، بادشاہوں سے کنارہ کشیاں، عجیب لہجہ، عجیب رویہ متعارف کروایا۔ یہ تو پہلی نشانی ہے کہ ولی جو ہے وہ سورج کی مانند ہوتا ہے، صحیح، جس کی کرنیں ہر کس و ناکس پہ پڑتی ہیں، واہ واہ، وہ بادل کی طرح ہوتا ہے، ہر ایک پہ برستا ہے، کیا بات، زمین کی طرح اس کی آغوش ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی پناہ میں لے لیتا واہ ہے، واہ، سمو لیتا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، کون کس نظریے سے آیا ہے۔ کہا تم کسی بھی نظریے سے آئے ہو، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم دے کے بھیجیں، کیا بات ہے، اور وہ دے کے بھیجتے ہیں، چاہے وہ دے لینے کے آئے نہ بھیجتے آئے، ہیں، وہ نہ بھی لینے آیا آیا چوری ہو، کرنے۔ جو دینے کے لیے بیٹھے ہیں وہ دیتے ہیں۔ بھائی واہ، اور شاہ صاحب یہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ علماء اور صوفیاء، یہ جو مشن نبوت کا پورا پیکج ہے نا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، صوفیان امت ہیں، پاکان امت ہیں، وہاں یہ چاروں چیزیں یکجا ملتی ہیں۔ واہ، وہ اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود اگر کوئی بچہ آ جائے تو قرآن کے ہجے بھی نکلواتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا بات، اور پھر کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر ادھر زبان سے پڑھاتے ہیں، ادھر نگاہوں سے پلاتے ہیں۔ کیا بات، یا اگر کسی کا دل کج ہو تو پھر نگاہ ڈال کے اس کے دل کا زاویہ اور قبلہ بھی درست کر دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں، اور یہ جو آپ نے کہا تھا اور بات پہلے ہوئی کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، میں کہتا ہوں جو صرف کال کا مولوی ہے وہ نبی کا وارث نہیں ہے، صحیح، انبیاء کے وارث ہیں وہ جن کو علماء ربانیین کہا گیا کیا ہے، بات ہے، جن کے بارے میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ ایسے ہی بزرگان دین۔ اب الحاج خواجہ پیر سید خالد ظفر کدوائی چشتی نظامی رحمہ اللہ قدس سرہ العزیز نور اللہ مرکزہ، یہ ہمارے صاحبزادہ سعد رضوی صاحب پیر محل سے بیٹھے ہیں، اور پیر محل شہر کی بہت علمی روحانی شخصیت شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اکبر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی ان کی نشست و برخاست قبلہ شاہ صاحب سے بہت زیادہ رہتی تھی، اور کیفیات یہ ہوتی تھی
کہ علمی گفتگو کرتے کرتے رات بیت جاتی تھی، ان کے علم کا سمندر اس کی ٹھاٹیں ٹھنڈی نہیں پڑا کرتی اللہ تھی۔ اللہ اور آجزی اور انکساری کا آخری جملہ جی فرمائیے۔ یہی بتایا، ابھی مجھے بتایا انہوں نے، کہا کہ جی ایک سادہ سا ململ کا کرتا ہوتا تھا اور ایک وہ چشتی خاص تہبند ہوتا تھا، اور چہرے پر جلال و جمال ایسا اور جلال غالب ہوتا تھا کہ کوئی 30 سیکنڈ بھی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا، بالآخر اسے نظر جھکانا پڑتی۔ کیا بات ہے، یہ کیفیات ہیں اولیاء اللہ کی۔ اور آپ نے تو کہا نظر سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ اس سلسلے نظامی سلسلے کے جو مرکز و محور ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی، وہ تو چہرے پر چادر ڈال کے رکھا کرتے تھے، ان کے تو چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کے نور کی تجلی ان کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ دہلی کا وہ واسی آج ہندوستان پر راج کر رہا ہے، چلے جانے کے بعد بھی زائرین کی تعداد دیکھیے، یکے بعد دیگرے قافلہ در قافلہ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں تہذیب ملتی ہے ان صوفیاء اکرام سے، وہ تہذیب جسے اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، وہ رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک شاعر نے اپنا خیال پیش کیا، آپ نے قال والی بات کی، مجھے یاد آیا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، تعلیم سے تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، قرینہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔